بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احد کے بعد رجی اور بیر معونہ کے غداری والے واقعات اور اس کے بعد بدر موعد یعنی جس بدر کی لڑائی کا احد کے موقع پر ابو سفیان نے وعدہ کیا تھا اور بنو نذیر کا کس طرح جلا وطنی ہوئی اور کس طرح ان کا انجام ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی اور غزوہ بنو المصطلق، غزوہ مریسیع اور اس میں پیش آنے والے وہ اہم ترین واقعات کا تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ ایک تو اس غزوے میں عبداللہ ابن ابی اور منافقین نے جو سازشیں کی تھیں اور حضور کو نعوذ باللہ ذلیل کہہ کر خود کو عزت والا کہا تھا، اور دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بلا وجہ کا بہتان اور ایک مہینے تک مدینہ کے اندر اس کے چرچے، ان سارے کے سارے واقعات کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اسی غزوے کے اندر ایک اور واقعہ ہوا، اور اکثر سیرت نگار کہتے ہیں کہ دوسرا کوئی سفر تھا جس میں یہ واقعہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار کے گمنے کا 2 مرتبہ حادثہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ تو اس میں جس میں آپ پر تہمت لگی، اور دوسرے کسی اور سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا ارادہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور میرا ہار گم ہو گیا ہے، اگر اسے ڈھونڈ لیا جائے پھر یہاں سے نکلا جائے تو بہتر ہو۔ اب اس ہار کی تلاشی میں صبح نماز کا وقت قریب آ گیا اور لوگوں کے لیے اس جگہ پر پانی نہیں تھا، وضو کا مسئلہ آ گیا، نماز کا وقت بالکل قریب تھا اور دوسری طرف پانی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اطلاع ملی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے سارا قافلہ رکا ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سست کہا، کیونکہ بیٹی تھیں، اور کہا کہ عائشہ بات یہ ہے کہ ہر سفر میں تو اسی طرح کوئی نہ کوئی مسئلہ لاتی ہے، لیکن ابھی یہی حالت تھی کہ وضو کے لیے اور غسل کے لیے پانی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیمم کی آیات اتری جس پر مسلمانوں کو ایک زبردست رخصت، وضو کے علاوہ اگر وضو کا پانی نہ ہو اور غسل کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کی شکل میں ایک نعمت ملی، جس پر صحابہ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم اے عائشہ، یہ تمہارے گھر کی پہلی برکت نہیں ہے جو مسلمانوں کو ملی ہے، بلکہ تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو بڑی برکتیں ملی ہیں اور بڑی برکتوں سے اللہ نے نوازا ہے، اور اس امت کے لیے یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے تیمم سے اور مٹی سے پاکی کے جائز ہونے کا راستہ کھولا ہے۔ یہ انعام اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو نہیں دی تھی۔ اس غزوے کے بعد کچھ ماہ اسی طرح سکون کے گزرے۔ دوسری طرف چونکہ بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور بنو قینقاع اپنے انجام کو پہنچے تھے، اس کی وجہ سے یہودیوں کے دل میں سخت ترین عداوت اور دشمنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی، اور وہ مستقل کوشش میں تھے کہ کسی طرح
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دی جائے اور آپ کے ارادوں کو مزمحل کر دیا جائے اور ناکام کر دیا جائے۔ اسی نیت سے بنو نذیر کا جو سردار تھا حی بن اخطب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ تھا، یہ 20 بنو نذیر کے سرداروں کو لے کر ادھر مکۃ المکرمہ پہنچا۔ مکہ پہنچنے کے بعد اس نے مکہ کے لوگوں کو بہت جوش دلایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے ان کو بھڑکایا، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ مکہ اور اس کے اطراف جتنے قبائل آباد تھے ان سارے ہی قبیلوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک فیصلہ کن معرکہ کرنے کی دعوت دی۔ یہ سارے کے سارے تیار ہو گئے، تو وہ وہاں سے چل کر مدینہ سے مشرق کی جانب کچھ قبائل آباد تھے، بنو غطفان کے بڑے بڑے قبیلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں وہاں یہ آبادی تھی۔ یہ وہاں سے چل کر جب مکہ والے تیار ہو گئے تو بنو غطفان کے پاس آیا، اور بنو غطفان کے پاس آنے کے بعد ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ان کو بھی تیار کیا، اور پھر وہاں سے چل کر لڑائی کے شروع ہونے کے وقت اس نے بنو قریظہ کو بھی اپنے ساتھ ملایا تھا اور غداری اور بدعہدی پر ان کو بھی آمادہ کیا تھا۔ بہرحال یہ سارے کے سارے لوگ تیار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر اتنا بڑا لشکر اچانک دھاوا بولتا تو یقیناً یہ معاملہ تھا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور شاید ہی کوئی انسان زندہ رہ پاتا، لیکن ایک کامیاب اور بہت ہی زیادہ بالغ نظر قائد کا نظام یہ ہوتا ہے کہ وہ چوکنا ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ اپنے دشمنوں کے معاملے میں وہ چوکسی اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک جاسوسی نظام تھا۔ مدینہ کو فوراً اطلاع ملی کہ مکہ سے لوگ نکلے ہوئے ہیں مدینہ کی طرف اور مدینہ پر حملے کا ارادہ ہے۔ ادھر مکہ سے اور مکہ کے اطراف کے دیہاتوں سے اور قبائل مل کر مر الزہران پر جمع ہوئے تو 4000 سے زیادہ کی ان کی تعداد تھی، اور ادھر سے بنو غطفان وغیرہ اور راستے میں جتنے قبائل اور یہودی تھے یہ سب ملے تو کل ان کی تعداد 10,000 کی تعداد بن گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ لوگ سارا عرب ہم پر ٹوٹ پڑا ہے اور سارے قبائل اور ساری طاقتیں ہمارے پر ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، اسی لیے عربی میں حزب کہتے ہیں جماعت کو، اور احزاب کہتے ہیں کئی پارٹی اور کئی جماعتوں کو اور کئی لشکروں کو، اس لیے اس غزوے کا نام غزوۃ الاحزاب ہے کہ یہ کئی جماعتیں اور کئی پارٹیاں اور کئی مختلف دشمن ایک ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے اور ایک فیصلہ کن لڑائی لڑنے کی نیت سے آئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ فارس کے رہنے والے تھے اور عجمی طریقہ جنگ جانتے تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن مضبوط ہو اور چاروں طرف سے حملے کا اندیشہ ہو تو ہم خندق کھود دیا کرتے ہیں اور اپنی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کا یہ مشورہ پسند آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے کھدوانے کا حکم دیا۔ کچھ حصے مدینہ کا اپنا، چونکہ جغرافیائی نظام ہم نے کئی بار پہلے بھی کہا ہے کہ اس کے اپنے حفاظتی نظام خود بخود موجود ہے 3 طرف سے، اور ایک طرف ہے جہاں سے کشادہ زمین ہے جہاں سے اندر آنے کے لیے اور فوج کشی کے لیے راستہ ہے، لہذا ایک ہی جانب تھی جہاں سے اگر خندق کھود دی جاتی تو گویا مدینہ چاروں طرف سے محفوظ تھا۔ وہ جانب تھی شمال کی جانب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کو گز گز کے اعتبار سے 4 5 5 10 صحابہ کے درمیان الی زمین تقسیم کی، اور خود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے اس کھودنے کے عمل میں لگ گئے، اور بنفس نفیس خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس عمل میں شریک رہے۔ اس موقع پر بہت سارے ایسے اشعار ہیں جو صحابہ گنگناتے تھے اور کہتے تھے اور کام کیے جا رہے تھے۔
خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھودتے جاتے اور کہتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار و مہاجرین کی مغفرت فرمائیے۔ اس پر انصار و مہاجرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے تھے اور کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہم باقی رہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور جہاد کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بعض اشعار یہ بھی گنگناتے تھے فواللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، خدا کی قسم اللہ نہ ہوتے تو ہمیں نہ ہدایت ملتی، نہ ہم نماز پڑھتے، نہ صدقہ دیتے۔ فانزل السکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا، اے اللہ سکینہ ہم پر اتاریے اور مقابلے کے وقت ہمارے قدموں کو جما دیجیے۔ ان الاولیٰ قد بغوا علینا وان ارادوا فتنۃ ابینا، کہ یہ لوگوں نے ہمارے اوپر سرکشی کی ہے اور یہ فتنہ مچانے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، اور ہم ان کے فتنے کو توڑ کر رکھ دیں گے، اور ہم ان کے فتنوں کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات اس خندق کی کھدائی کے دوران ہوئے، جس میں مشہور ایک واقعہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، کیونکہ یہ زمانہ انتہائی عسرت کا زمانہ تھا، تنگی کا زمانہ تھا۔ اس روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہوتے کمر کو سیدھا کرنے کے لیے، اور صحابہ بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہوتے اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے۔ فقر و فاقہ اپنی انتہا پہ تھا، اور انتہائی یعنی 3 دن اور 4 دن کے فاقے صحابہ کرام پہ چل رہے تھے، اور وہ اسی حالت میں یہ مشقت بھرا کام کر رہے تھے۔ حضور 3 دن کے یعنی فاقے سے تھے اور بھوک سے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی اس حالت کو محسوس کیا تو گھر میں اپنی اہلیہ سے کہا کچھ کھانے کو ہو تو میں حضور کی مخصوص دعوت کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اور ایک 2 کلو 2.5 کلو جو ہے سو جو ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے وہ بکری کا چھوٹا سا ایک بچہ تھا وہ ذبح کیا، اور 2.5 کلو کے جو تھے اس کی روٹی بنوانے لگائی، اور حضور سے آ کر بہت ہی رازدانہ طریقے سے کہا کہ حضور بس 2-4 آدمیوں کے کھانے کی گنجائش ہے، آپ اپنے ساتھ اپنے رفقا میں سے جو قریب کے ہوں بس وہ 2-4 کو ساتھ میں لے لیں اور کھانا کھانے کے لیے آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خندق کے صحابہ کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر بن عبداللہ کے گھر دعوت ہے، اور یہ ساروں کو لے کر آئے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی پر بھی اور اس دیگچی پر بھی بیٹھے اور کہا کپڑا اس سے نہ ہٹانا، اور خود نکال کر دیتے رہے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر کھاتے رہے۔ روٹیاں جتنی تھی اتنی ہی باقی رہیں، سالن جیسے ہانڈی میں ابل رہا تھا اسی طرح وہ ہانڈی میں ابلتا ہوا باقی تھا، جتنا تھا اتنا، جیسے کہ جتنا کھانا تھا اتنا کھانا ویسے ہی باقی رہا، اور سارے صحابہ شکم سیر ہو کر چلے گئے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی، وہ 1-2 مٹھی کھجور لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو کھلا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ کھجور حضور کو دیں، انہوں نے دے دیا۔ حضور نے ایک کپڑے میں اس کو ڈالا اور اس پر دعا کی، برکت کی دعا کر دی، اور سارے خندق کے صحابہ کو بلایا، سب وہ کھجوریں کھاتے رہے، اور وہ کھجوریں ایسی نکلتی رہیں اس کپڑے میں سے کہ صحابہ فرماتے ہیں باہر گر رہی تھیں اور بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں، کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ سیرت ابن ہشام میں اس معجزے کا بھی تذکرہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب گزرا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک ٹکڑی تھی جن کو ایک حصہ دیا گیا تھا تو خندق کے لیے اور زمین کھودنے کے لیے، ان کے سامنے ایک چٹان آ گئی۔ انہوں نے اس چٹان کو توڑنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی نازل، میں اترتا ہوں۔
اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور کدال سے پہلی ضرب لگائی بسم اللہ کہہ کر، اور جیسے ہی وہ ضرب لگی تو اس میں سے ایک چمک نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک شام کی کنجیاں دی ہیں اور ابھی میں نے اس کے سرخ محلات کو دیکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کدال اٹھائی اور دوسری ضرب لگائی بسم اللہ کہہ کر، تو جیسے اس کے اندر سے چنگاری نکلی، پہلی ضرب پہ اس کا ایک حصہ ٹوٹ چکا تھا، دوسری ضرب جب ماری تو پھر ایک چنگاری نکلی اور پھر دوسرا حصہ ٹوٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور میں نے اس کا بہت ہی مشہور شہر مدائن، اس کا سفید محل اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھا ہے۔ پھر تیسری ضرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر لگائی، وہ ساری کی ساری چٹان بھربھرے کی طرح بالکل ٹوٹ کے ختم ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا اللہ نے مجھے یمن کی کنجیاں بھی دے دی ہیں اور میں نے صنعاء کے پھاٹکوں کو بھی دیکھا ہے۔ گویا یہ اشارہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان سارے ملکوں کو اور ان ساری سپر پاور طاقتوں کو زیر کرنے والی ہے، اور یہ ساری کی ساری طاقتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے قدموں کے نیچے آنے والی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی کا کام مکمل ہوا، ادھر سے یعنی جنوب کی طرف سے مکہ کے 4000 اور 5000 کا لشکر چلتا ہوا آیا، اور ادھر مشرق سے بنو غطفان کے ساتھ ایک بڑا لشکر چلتا ہوا آیا، اور یہ دونوں آ کر ملے وہاں پر، یعنی احد پہاڑ کے بالکل سامنے یہ ملے اور سامنے کے حصے کی طرف یہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے ہی بیچ میں خندق کھود رکھی تھی جہاں سے ان کا مدینہ میں داخلہ ممکن نہیں تھا، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر جبل سلع ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جمع ہوئے، اپنے لشکر کے ساتھ فروکش ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عورتوں کو اور بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کے اندر محفوظ کیا۔ یہی قلعے کا وہ واقعہ ہے جہاں پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی پھوپھی تھیں، انہوں نے ایک یہودی کو مارا تھا جو چکر لگا رہا تھا۔ حضرت حسان ان کی نگرانی پر تھے، تو حضرت صفیہ نے کہا کہ یہ یہودی ہے، اس کو اطلاع ملے گی کہ مسلمانوں کی عورتیں اور بچے یہاں پر محفوظ ہیں تو جا کر خبر کر دے گا، لہذا اس کا کام تمام کرو۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، لہذا انہوں نے ایک لکڑی خیمے کی نکالی اور اس یہودی کا کام تمام کیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر سے مشرکین کا 10,000 کا لشکر محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اب جب یہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ خندق سامنے کھدی ہوئی ہے تو یہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو عرب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عرب اس طرح کی بھی لڑائی لڑتے ہیں۔ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ راستے میں گہری چٹان یعنی خندق تھی جس کو عبور کرنا مشکل تھا۔ خندق کے ایک جانب یعنی شمال کی جانب ادھر مشرکین تھے، اور جنوب کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینہ کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانثاروں کے ساتھ تھے۔ اسی دوران حیی بن اخطب جو تھا بنو نذیر کا سردار، وہ بنو قریظہ کے پاس گیا۔ بنو قریظہ اس یعنی اندر کے لوگ تھے، اور ان کی طرف سے اگر کوئی بھی حرکت ہوتی تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ بات تھی اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی تھی۔ یہ بنو قریظہ گیا، اور بنو قریظہ جا کر بنو قریظہ کے سردار سے اس نے بات چیت کی اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد عہدی پر ابھارا۔ پہلے تو وہ انکار کرتا ہی رہا، لیکن آخر کار وہ مان گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت بیدار مغز اور بہت ہی زیادہ اس معاملے میں چوکنا تھے، حضور کے جاسوسوں کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ بنو قریظہ نے حیی بن اخطب سے بات چیت کی ہے اور شاید وہ بھی بدعہدی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت سعد ابن عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ جا کر ذرا معلوم کر لیں۔ یہ دونوں حضرات جب بنو قریظہ کے پاس آئے تو انہوں نے دور ہی سے حضور کو گالیاں دینا شروع کر دی،
اور کہا کہ ہمارا تمہارا کوئی عہد نہیں ہے اور ہمارا تمہارا عہد ختم ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بد عہدی کا حضور پر انتہائی اثر پڑا، اتنا اثر پڑا کہ حضور اپنے چہرے پر ایک چادر ڈال کر چت لیٹ گئے کافی دیر تک سوچ و بچار میں، کیونکہ یہ اندر کے لوگ تھے اور خندق کے اندر کے تھے، اگر یہ اندر سے کچھ بھی کر دیتے تو بہت بڑا معاملہ نازک ہو جاتا، اور چاروں طرف سے عجیب و غریب صورتحال اب مسلمانوں کے خلاف تھی کہ باہر کے تو پورے کے پورے دشمن مل کر ایک ساتھ آئے ہوئے تھے، اب اندر کے بنو قریظہ تھے، انہوں نے بدعہدی کر ڈالی تھی۔ لہذا یہ وقت واقعی وہ وقت تھا جس کو قرآن پاک نے کہا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ وہ وقت تھا کہ جس وقت آنکھیں چندھیا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، حلق کو آ گئے تھے، اور عجیب و غریب گمان اللہ کے ساتھ تم کرنے لگے تھے۔ بس یہی وقت تھا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، کہ اس وقت ایمان والوں کی اللہ نے خوب گھسائی پٹائی کر کے آزمائش کر لی اور اتنا زبردست ہلا دیا گویا ان کے جسموں میں اللہ نے زلزلے لا لیے کہ اب کیا ہوگا، موت سر پر ہے۔ ایسا زبردست پریشر تھا کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اتنا زبردست یعنی پریشر چاروں طرف سے تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی بالکل وقت ختم ہوتے ہوتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور ان مشرکوں اور ان بددینوں کی وجہ سے آج تو میری نماز بس قضا ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنی نماز کا احساس ہوا تو حضور نے کہا عمر میں نے تو ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اور اس طرح حضور کی نماز قضا ہوئی کہ آپ نے مغرب کے وقت میں عصر اور مغرب کی نماز پڑھی۔ اور بعض روایتوں میں کہ حضور اتنا پریشر تھا کہ 4 نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاتار قضا ہوئیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہو گئی۔ اور اس قضا ہونے کا ایسا صدمہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی کہ یا اللہ ان کے گھروں کو آندھیوں اور آگوں سے ایسے جلا اور تباہ کر دے جیسے انہوں نے ہماری نماز کو خراب کر دیا ہے اور اس کو قضا کر دیا ہے۔ اب اس بات پر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی نازک سچویشن ہوگی اور کتنی دھماکہ خیز اور دھماکو صورتحال ہوگی کہ نمازوں کا اندازہ نہیں ہو پایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر یہ حالت تھی کہ کب کیا ہو جائے گا اور کب کیا یعنی نقشہ کدھر چینج ہو جائے گا خود سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ادھر سخت ترین اس صورتحال میں مشرکین نے کچھ کوشش کی کہ وہ خندق کو پار کر سکیں، لہذا 1-2 لوگ تھے جو کسی طرح ایک جگہ جہاں چوڑائی کم تھی اس کو پار کر کے آئے۔ اس میں ایک تھا عامر ابن عبد ود، اس کے مقابل پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اس کا کام تمام کیا۔ دوسرا تھا حارث بن نوفل، اس نے ایک اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگوائی اس خندق پر تو اس کا گھوڑا نیچے ٹکرا کے گرا اور اسی کے اندر وہ مر گیا اور اس کی نعش وہیں خندق میں پڑی رہی۔ انہوں نے اس کا مطالبہ کیا پیسوں کے عوض کہ نعش دے دو اور 10,000 درہم ہم سے لے لو۔ حضور نے کہا یہ مرنے والا بھی ناپاک اور منحوس تھا اور یہ پیسہ جو اس کی دیت میں تم دے رہے ہو یہ بھی منحوس اور ناپاک پیسہ ہے، لہذا ہم ویسے ہی تمہیں اس کو حوالے کرتے ہیں۔ تیر بس چل رہے تھے ایک دوسرے کی طرف سے، ادھر سے بھی تیر کچھ آتے تھے ادھر سے بھی کچھ تیر چلتے تھے۔ ایک تیر ایسے ہی چلتے چلتے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق پہ لگ گیا اور اس کا خون یعنی بالکل شہرک پر لگا۔ انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تجھ سے دو چیزیں مانگتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب یہ مشرکین میرے نبی کے خلاف آئیں تب میں ان کے لیے سینہ سپر ہو جاؤں، ڈھال بن کر ان کی حفاظت کروں۔ لہذا اے اللہ اگر اس لڑائی کے بعد مشرکین کا مدینہ پر اٹیک کے لیے آنا طے نہیں ہے کہ اب وہ نہیں آئیں گے تو مجھے موت دے دیں، لیکن میری موت بنو قریظہ کے انجام کو پہنچنے سے پہلے نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 دعائیں بھی قبول فرمائیں کہ بنو قریظہ کے انجام کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور حقیقت بھی یہ تھی کہ غزوہ خندق و احزاب کے بعد پھر مشرکین کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ چل کر مدینہ کی طرف آئیں،
بلکہ حضور نے خود کہا تھا کہ اب ہم ان کی طرف جائیں گے، وہ آ نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشر میں یہ سوچا تھا کہ کیوں نہ یہ کیا جائے کہ قبیلہ غطفان جو مدینہ کے قریب مشرقی جانب رہنے والے لوگ ہیں ان سے صلح کر لی جائے، کیونکہ ایک وقت اتنے لوگوں سے لڑائی لڑنا مناسب نہیں تھا کہ ایک طرف مکہ والے، ایک طرف مدینہ کے اطراف کے قبیلے والے اور اندر کے یہود بھی اس میں غداری کرنے پر بیٹھ گئے تھے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا حضرت سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بھی اوس و خزرج کے سرداروں سے، کہا میری رائے یہ ہے کہ کیوں نہ ہم قبیلہ غطفان سے صلح کر لیں اس بات پر کہ مدینہ کی پیداوار کا 1/3 حصہ ہم ان کو سالانہ دے دیا کریں گے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اللہ کا حکم ہے کہ یا آپ نے کوئی رائے سوچی ہے؟ حضور نے کہا کہ اللہ کا تو حکم نہیں ہے، بس میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کی کوئی کوشش کر رہا ہوں کہ غطفان کا اگر زور کم پڑ جائے گا تو قریش خود بخود پاؤں اکھڑ جائیں گے اور چلے جائیں گے۔ حضرت سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہما دونوں نے کہا کہ حضور ہم جب جاہلیت میں تھے اور کفر اور بت پرستی پر تھے تب تو مدینہ کی ایک کھجور ہم قبیلہ غطفان والوں کو کھانے نہیں دیتے تھے، اب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد 1/3 مال ہم ان کو دیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کریں، بلکہ مقابلہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کو حل کرے گا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے ابتدا میں کہا کہ بنو قریظہ کی غداری کی اطلاع ملنے کے بعد لیٹ گئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اس لیٹنے کو دیکھ کر صحابہ بھی پریشان تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پر امید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمایا کہ خوشخبری لے لو، اللہ تعالیٰ نے مدد اور نصرت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اتنے میں قبیلہ غطفان کے ایک شخص تھے نعیم ابن مسعود، وہ ایمان لائے، لیکن ان کی اطلاع کسی کو نہیں تھی کہ وہ مومن ہو چکے ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن میرے ایمان کی اطلاع قبیلہ نہ غطفان کو ہے، نہ بنو قریظہ کو ہے، نہ قریش کو ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا دشمنی ہی ہوں، لہذا آپ فرمائیں میں ان کے خلاف کیا کارروائی کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم اکیلے آدمی ہو اور وہ اتنے بڑے لشکر ہیں، لہذا تم کیا کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں اپنے بس بھر اگر کوشش کر کے ان کے درمیان پھوٹ ڈال دوں تو کیا مجھ کو اس کی اجازت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسے کرو، اس لیے کہ الحرب قدعہ، لڑائی جو ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ اس میں داؤ پیچ کھیلے ہی جاتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کو داؤ پیچ دے کر گرایا ہی جاتا ہے، لہذا تمہیں اس کی اجازت ہے۔ تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے بنو قریظہ کے پاس گئے، جن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے، یہ یہودیوں کے ساتھ۔ ان یہودیوں کے پاس آ کر ان کے سرداروں کے ساتھ گپ شپ لگائی اور لگاتے لگاتے کہا کہ بنو قریظہ تم اس لڑائی میں کیوں کودے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ان سب لوگوں نے ہم کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا، اس لیے ہم کودے ہیں۔ کہا تم بے وقوف لوگ ہو کہ بغیر کسی شرط کے اور معاہدے کے اور بغیر کسی گارنٹی کے تم اس لڑائی میں کود گئے۔ تم مدینہ کے بالکل لگ کر رہنے والے لوگ ہو، بنو غطفان بھی چلے جائیں گے اور قریش بھی مکہ چلے جائیں گے، بعد میں سابقہ تم کو جس سے پڑے گا وہ محمد ہوں گے۔ اب اگر تم شکست کھا بھی گئے یا فتح تم کو مل بھی گئی تو بعد میں تو تمہارا جینا دوبھر ہو جائے گا یہاں پر محمد کے قریب رہ کر۔ اور پھر یہ ہے کہ اس لڑائی میں اگر قریش نے تمہارا ساتھ نہیں دیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ ان کے ہوش ٹھکانے پر آئے کہ بات تو صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نعیم تم ہی کہو کہ پھر ہم کیا کریں؟ نعیم ابن مسعود نے کہا کہ ایسے کرو کہ قریش سے مطالبہ کرو کہ ہمارے پاس گارنٹی پر تمہارے کچھ لوگوں کو ہمارے پاس رکھو تاکہ ہمیں شیور ہو کہ تم ہمارے ساتھ غداری نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ رائے صحیح ہے، کہ جب وہ گارنٹی پر کچھ لوگ تمہارے پاس دے دیں تو سمجھنا کہ ان کے ساتھ لڑنا مناسب ہے، ورنہ وہ تم کو دھوکہ دے دیں گے۔ نعیم بن مسعود یہاں سے چل کر قریش کے پاس پہنچے اور قریش کے پاس جا کر کہنے لگے کہ تم بنو قریظہ کو تم نے کیوں ساتھ میں اپنے ملا لیا ہے؟
انہوں نے کہا کہ یہ حیy بن اخطب کی کوششیں تھی کہ اندر سے بھی بنو قریظہ اگر مقابل پہ آ جائیں تو کافی ہمیں فائدہ ہوگا۔ نعیم بن مسعود نے کہا کہ میں مدینہ اور بنو قریظہ سے ہوتے ہوئے آیا ہوں، محمد کی اور ان کی ساٹھ گانٹھ ہو چکی ہے، چونکہ ان کا آپس میں عہد ہے، اور اسی کے لیے بنو قریظہ تم سے اپنے اہم ترین 10-12 لوگ مانگنے والے ہیں، تاکہ گارنٹی کے طور پر وہ محمد کو دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم نے کوئی عہد تم سے نہیں توڑا ہے۔ اور یہی بات انہوں نے جا کر اپنے قبیلے بنو غطفان سے بھی کہی۔ اب جب لڑائی کا وقت آیا، کافی دن تک محاصرہ یہ چل ہی رہا تھا، قریش نے ایک میسج بھیجا بنو قریظہ کو اور بنو غطفان کو کہ بس بہت ہو گیا، اب ہم سب مل کر، تم اندر سے اور ہم باہر سے، ایک حملہ ان کے اوپر کر دیتے ہیں۔ بنو قریظہ نے کہا کہ پہلے تو یہ ہے کہ تم جس دن حملے کی بات کر رہے ہو وہ دن سنیچر کا ہے، اور یہودیوں کے پاس سنیچر کا دن معظم دن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک تم اپنے 10-12 اہم ترین لوگ ہمارے پاس گارنٹی کے طور پر نہیں رکھو کہ ہم حملہ نہیں کریں گے۔ تو قریش کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا دیکھو، نعیم بن مسعود نے تو صحیح کہا تھا کہ قریظہ محمد سے ملے ہوئے ہیں۔ پھر قریش نے اپنے 10-12 لوگ دینے سے انکار جب کر دیا تو بنو قریظہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، نعیم بن مسعود نے صحیح کہا تھا کہ وہ دینے والے نہیں ہیں، تمہارے ساتھ غداری کریں گے۔ اس طرح ان کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس آپس کی پھوٹ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ حضور بس اب دعا کر دیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مدد بھیجے اور ان کا قلعہ قمع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعائیں کی، اور سارے صحابہ نے دعائیں کی، جو مشہور دعائیں تھی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہمارے عیبوں کو ان سے چھپا دے اور ہمارے دلوں کے خوف کو امن سے بھر دے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، جلد حساب کرنے والے، اور ساری جماعتوں اور لشکروں کو ہزیمت دینے والے، اللہ ان کو ہزیمت دے دے اور ان کو جگہ سے ہلا دے، اور زلزلے ان کے اوپر، یعنی ان کے دلوں اور دماغوں پر اتار کر ان کے دماغوں کو معاف کر دے۔ دعا قبول ہوئی اللہ کی طرف سے، اور پھر سردیوں کے دن چل رہے تھے، سخت طوفانی ہوائیں جو چلنا شروع ہوئیں کہ ان کے خیموں کی تنابیں اڑنا شروع ہوئیں، ان کے برتن اڑ اڑ کر ادھر ادھر جانے لگے، جانور افراتفری مچ گئی، سارے کے سارے چراغ ان کے گل ہوتے چلے جاتے، اندھیرا ہی اندھیرا۔ اس رات کی تاریکی اور اس طوفانی ہواؤں کے درمیان حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہتے ہیں کچھ تھا نہیں بچاؤ کے لیے، تو زمین ہی کو کھود کر اس کی گرمی حاصل کرنے کے لیے لیٹا ہوا تھا کہ حضور نے مجھ سے کہا کہ جاؤ حذیفہ خبر لے کر آؤ کیا چل رہا ہے۔ بس جان میں جان نہیں تھی، لیکن حضور کی اطاعت لازمی تھی، اس لیے ویسے ہی نکلا، اور حضور سے کہا کہ حضور شاید میں پکڑا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انک لست بمؤسر، تم نہیں پکڑے جاؤ گے۔ اور پھر حضور نے دعا دی کہ اللہ اس کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے حفاظت کر، اور پھر مجھ سے کہا کہ حذیفہ صرف خبر لے کر آنا، کوئی حرکت وہاں مت کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ خیموں میں افراتفری مچی ہوئی ہے، اور لوگ ادھر سے ادھر ہیں، سخت رات کی تاریکی کا سناٹا ہے، چراغ گل ہو چکے ہیں، خیمے اکھڑتے چلے جا رہے ہیں اس ہوا کی وجہ سے، اور ٹھنڈک اور کڑکڑانے کی سردی جو ہے وہ الگ سے جو ہے سو اس پر یعنی مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا۔ اتنے میں میں نے ابو سفیان کی آواز سنی کہ ابو سفیان کہہ رہے ہیں وہ لوگوں، یہ خیمے اڑ گئے ہیں، راستے سے جانور بھاگ رہے ہیں، اور یہ سارے برتن اڑ اڑ کر چلے جا رہے ہیں، اب مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں ٹھہرنا چاہیے، لہذا میں تو بس جا رہا ہوں، جس کو آنا ہے آئے، نہ آنا ہے نہ آئے۔ بس یہ آواز تھی کہ لوگ بھی اپنا سامان سمیٹ کر نکلنے لگے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان میرے نشانے پر تھا، بس میں نے اپنی کمان نکالی اور تیر لگانے کو سوچا ہی تھا کہ اللہ کے نبی کی بات یاد آئی کہ کچھ کر کر مت آنا، تو میں ویسے ہی واپس آیا۔ بس صبح ہوئی تو دیکھا کہ سارا سامنے کا میدان وہ کھل چکا ہے اور کوئی وہاں پر اب موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے خود اپنے لشکر کو بھیج کر ان ساروں کو ان کے انجام تک پہنچایا تھا۔
یہ سارے واقعے کے درمیان منافقین جو تھے وہ اپنی شرارت برابر کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو میدان میں لے کر آئے تھے تو انہوں نے حضور سے کہا تھا کہ حضور ہمارے گھر چھوٹے چھوٹی دیواروں کے ہیں، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بنو قریظہ حملہ کر دے گی تو ہمارے عورتیں اور بچوں کا معاملہ ہو جائے گا، اجازت دیجئے اجازت دیجئے۔ یہاں بھی منافقوں کا نفاق بہت کھل کر سامنے آیا تھا۔ یہ سارے کے سارے بہرحال یہ لوگ واپس گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ تاریخی بات کہی تھی، فرمایا تھا الآن نغزوہم ولا یغزونا ونحن نسیر الیہم، اور لوگوں سنو، اب ہم ان کے اوپر جا کر اٹیک کریں گے، اب وہ یہاں پر نہیں آ پائیں گے، اب وہ ہماری طرف نہیں چلیں گے بلکہ ہم ان کی طرف چل کر جائیں گے۔ یہ آخری معرکہ تھا جس میں مشرکین چل کر مدینہ آئے تھے، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق جس کا نام ہے۔ اس کے بعد ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مدینہ آئیں، اور اس کے بعد ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کریں۔ بدھ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے۔ مدینہ آنے کے بعد مدینہ صحابہ بھی پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں ہے کہ ظہر کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں غسل فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ محمد، آپ نے تو ہتھیار اتار دیے ہیں اور ہتھیاروں اور جنگی لباس اتار دیا ہے، حالانکہ غزوہ خندق اور احزاب کے فرشتوں نے ابھی تک جنگی لباس اور اپنے ہتھیار نہیں اتارے۔ میں مشرکوں کو بھگا کر ابھی واپس آیا ہوں اور بنو قریظہ کی طرف میں بھی جا رہا ہوں آگے، آپ پیچھے پیچھے اپنے صحابہ کے ساتھ بنو قریظہ پر پہنچے، اللہ کا یہی حکم ہے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور عمومی اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص مدینہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھے گا بلکہ بنو قریظہ پر جا کر عصر کی نماز پڑھے گا۔ یہاں پر صحابہ کے درمیان ایک اجتہادی مسئلہ ہوا کہ بعض صحابہ جو فوراً نکل گئے تو عصر کے وقت پر پہنچ گئے بنو قریظہ، انہوں نے جا کر وہاں نماز پڑھ لی عصر کی، لیکن بعض صحابہ تیاری کر کر نکلنے میں جب چلے بنو قریظہ کی طرف تو راستے میں عصر کا وقت ختم ہونے لگا۔ اس میں اختلاف ہوا صحابہ کے درمیان۔ بعض صحابہ نے کہا کہ حضور نے کہا تھا بنو قریظہ پر جا کر عصر پڑھنا، تو چاہے وقت ختم ہو جائے ہم تو وہیں جا کر عصر پڑھیں گے۔ بعضوں نے کہا تھا کہ بھئی اس سے مراد بس یہ تھا کہ جلدی چلے جائیں تو عصر پڑھ لیں جلدی سے، پھر بنو قریظہ پہنچتے ہیں۔ بہرحال نہ حضور نے ان کو کچھ کہا نہ ان کو کچھ کہا، اجتہاد ان صحابہ نے کیا تھا، لہذا دونوں بھی صحیح تھے، نہ ان کو نماز لوٹانے کی بات کی گئی۔ اور خود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ پہنچ گئے بنو قریظہ۔ رات ہونے تک 3000 کے قریب لشکر تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو قریظہ کے محاصرے کے لیے جمع ہو چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور محاصرہ شدید ہوتا چلا گیا۔ بنو قریظہ کا سردار تھا کعب بن اسد۔ اس نے اپنے ماننے والوں کے سامنے تجویز رکھی اور اس نے کہا کہ میری 3 باتیں ہیں، ان میں سے کوئی بات مان لو تو شاید راستہ کوئی کھلے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بتاؤ۔ اس نے کہا سب سے پہلی میری بات یہ ہے اور پہلی رائے یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ تم خود جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور وہی وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، دوسری رائے دو۔ انہوں نے کہا دوسری رائے یہ ہے کہ اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر ڈالو اور پھر موت سر پر کفن باندھ کر ان کے مقابلے کے لیے باہر نکل جاؤ۔ اگر کامیاب ہو گئے تو عورتیں تو اور بھی مل جائیں گی، تمہیں بیویاں بھی مل جائیں گی اور بچے بھی ہو جائیں گے، لیکن اگر ناکام ہوئے تو تمہاری عورتیں اور تمہارے بچے تو ان مسلمانوں کے قبضے میں جانے سے بچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک موہوم بات پر ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچوں اور بیویوں کو قتل کر ڈالیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تیسری رائے کعب بن اسد نے رکھی۔ اس نے کہا کہ پھر تیسری رائے یہ ہے کہ کل سنیچر کا دن ہے، مسلمان اس غفلت میں ہوں گے کہ سنیچر کے دن یہودی حملہ نہیں کرتے کیونکہ مقدس دن ہے، بس آج اس رسم کو توڑ دو اور اس تقدیس کو توڑ دو اور کل کے دن حملہ کر دو مل کر۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سنیچر کے دن ہم میں کے پرکھوں نے جب کبھی کوئی غلط کام کیا ہے وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے،
لہذا ہم یہ کام تینوں بھی نہیں کریں گے۔ ادھر اب راستہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا کہ کیا کیا جائے، تو بنو قریظہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پیغام بھیجا کہ ابو لبابہ جو ہیں وہ ہمارے تھوڑے سے تعلق والے ہیں، ہم ان سے آپ کے معاملے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہمارے پاس بھیج دیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر بنو قریظہ پر گئے، ان کے قلعے کے اندر گئے۔ جیسے ہی ابو لبابہ ان کے درمیان گئے تو ان کی عورتیں، ان کے بچے روتے چلاتے ہوئے ان کے اطراف جمع ہو گئے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہمارا کیا ہوگا۔ انہوں نے ابو لبابہ سے رائے لی کہ تم ہمارے ساتھی ہو، دوست ہو، اور تم ہمارے ہمیشہ کے یار ہو، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ صلح کر لو اور حضور کے سامنے حضور کی شرط پر اپنی بات رکھ دو کہ جو حضور فیصلہ کر دیں اور ہتھیار ڈال دو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ کر لیں تو حضور کیا ہمارا کریں گے؟ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ مناسب نہیں تھا کہ وہ حضور کی بات کو انہیں بتائیں، اس لیے چپ تو رہے، لیکن اس شفقت اور اس لوگوں کی رونے اور ان کے گڑ گڑانے کی وجہ سے ان کا دل پسیج گیا، تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا گردن کی طرف کہ تم ایسے اشارہ کر دیا کہ تم سب مارے جاؤ گے۔ لیکن فوراً ان کو احساس ہوا کہ میں نے حضور کے راز کو فاش کر دیا ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے ایک دشمن قوم کی ہمدردی میں حضور کی بات ان کے سامنے رکھ دی۔ لہذا وہاں سے سیدھا مسجد نبوی دوڑے، مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا رسیوں سے، اور کہا کہ جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا تب تک میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں، کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں۔ اور وہیں پر وہ بندے رہے، اور وہیں پر ان کا معاملہ ہوا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضور نے رات کے موقع پر ام سلمہ سے کہا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے برات میں آیتیں اتاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اطلاع دی صحابہ کرام کو، اور یہ خوشخبری حضرت ابو لبابہ کو پہنچی تو اور صحابہ ان کو کھولنے کے لیے آگے آئے، تو حضرت ابو لبابہ نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک حضور اپنے ہاتھوں سے میری رسیاں نہ کھول دیں۔ فجر کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسیاں کھولی ہیں۔ مسجد نبوی میں جو استوانے جہاں پر جنت البقی جسے ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں، ریاض الجنہ، اس حصے کو جہاں پر سفید پاپوش بچھے جانمازیں بچھی ہوئی ہیں، اور ایک حصہ مخصوص ہے جس میں عام طور پر لوگ جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں استوانات ہیں، پلر ہیں، پلر، وہاں پر ایک استوانہ ابو لبابہ بھی ہے۔ استوانہ ابو لبابہ وہی استوانہ ہے جہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضور کو جب اس کی اطلاع ملی کہ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو وہاں پر مسجد سے باندھ دیا ہے، تو حضور نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس آتے اور مجھ سے معافی مانگ لیتے تو میں معاف کر دیتا، لیکن اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مسئلہ اللہ کی طرف ڈالا ہے، تو اب جب اللہ فیصلہ کریں گے تب تک انہیں وہیں بندے رہنا پڑے گا۔ ادھر اس اشارے کے باوجود ان کے سامنے کوئی رائے حل نہیں تھا، اور یہ مستقل اپنی بدعہدی اور غداری کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت ابن ہشام میں اس روایت کو لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت علی نے جوش دلایا صحابہ کرام کو اور اپنی تلوار لی اور کہا، خدا کی قسم آج تو میں اندر گھسوں گا اور وہاں پہنچوں گا یہاں تک کہ یہ فتح نہ ہو جائے، اور یا پھر میں اپنے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی نہ مل جاؤں جا کر، اور ان کے مقام پر نہ پہنچ جاؤں۔ ان طرح کے جملوں کا بھی زبردست اثر ان پر پڑا، تو یہ آمادہ ہوئے صلح کرنے کے لیے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم صلح کرتے ہیں اور اب ہتھیار ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے ذریعے سے کہا کہ ان کے مردوں کو الگ کر کے باندھ دیا جائے اور ان کی عورتوں کو الگ کر دیا جائے، اور ان کا مال اور ان کا اسباب اور ان کے جانور سب جمع کر لیے جائیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ ان کی عورتیں اور ان کے بچوں کو الگ کر دیا جائے۔ اب جب ان کو الگ کر کے حضور ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، قبیلہ اوس والے لوگ آ گئے، اور قبیلہ اوس والوں نے کہا کہ حضور
بنو قینقاع کے معاملے میں خزرج بنو قینقاع سے تعلقات تھے، ان کا آپس کا دوستانہ تھا۔ عبداللہ ابن ابی نے آپ سے اس وقت ان کے لیے رحم مانگا تھا تو آپ نے ان کو دے دیا تھا۔ اب یہ بنو قریظہ ہیں تو ہم اوس قبیلے والوں کے ان سے تعلقات ہیں اور ہماری ان کے ساتھ دوستی ہے، لہذا حضور آپ ہماری سفارش ان کے حق میں قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس معاملے کا فیصلہ قبیلہ اوس کے ایک اہم ترین آدمی کے ہاتھ پہ چھوڑتے ہیں، پھر وہ جو فیصلہ کر لیں ہم قبول کر لیں۔ لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ کہا کس کے ہاتھ میں؟ کہا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ میں نے جیسے ابتدائی میں کہا کہ جب یہ تیر چل رہے تھے تو ایک تیر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے حلق پر آ کر لگا تھا، شہرک پر لگا تھا، تو حضور نے انہیں مسجد نبوی کے بازو ہی خیمے میں رکھا تھا کہ وہ زخمی تھے، اور انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ بنو قریظہ کا انجام دیکھنے سے پہلے مجھے موت نہ دینا۔ حضور نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے بلوایا، ایک گدھے پر ان کو لایا گیا، سواری پر لایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آ رہے تھے تو قبیلہ اوس کے لوگ حضرت سعد سے ملے اور کہا کہ سعد یہ ہمارے دوست ہیں، ان کے معاملے میں نرمی کرنا، اور حضور نے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں اسی لیے دیا ہے کہ تم نرمی کرو، اور تمہیں یاد ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے ان کے حلیفوں کے ساتھ نرمی کرا کر ان کے لوگوں کو بچا لیا تھا، تم بھی آج ذرا بچا لینا۔ حضرت سعد اس پر کوئی جواب نہیں دیتے، چپ تھے، بار بار ان کی قوم ان سے کہتی چلی جاتی اور یہ چپ رہتے، یہاں تک کہ جب بار بار کہنا ان کا زیادہ ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم آج کا دن وہ دن ہے جس میں کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے۔ اتنے جملے کو سننے پر ہی قبیلہ اوس کے لوگ مدینہ کی طرف گئے اور سمجھ گئے کہ سعد ابن معاذ اب ان کے قتل کا فیصلہ دیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے تو حضور نے ان کے لیے کہا تھا قوموا الی سیدکم، کہ جب وہ آ رہے تھے تو حضور نے کہا کھڑے ہو جاؤ بھئی، تمہارے سردار آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور حضور نے کہا کہ فیصلہ ان بنو قریظہ کے لوگوں کا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا جو فیصلہ میں دوں گا تم قریظہ والے مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانیں گے، کیونکہ ہم تمہارے دوست ہیں، تم ہمارے دوست ہو۔ مسلمانوں سے کہا کیا تم مانو گے؟ کہا ہاں ہم مانیں گے۔ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ فیصلہ حضور کے لیے بھی رہے گا، اور پھر فیصلہ دیا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو غلام بنا دیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں سے اوپر بھی اللہ کا ان کے بارے میں یہی فیصلہ تھا، کیونکہ غداری اور بدعہدی کی سزا یہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مدینہ لینے کے لیے اور مدینہ لے جانے کا حکم دیا، اور مدینہ میں ایک انصاری صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ان سارے مردوں کو جن کی تعداد 400 کے قریب آتی ہے قید کیا گیا، رکھا گیا، اور وہیں پر گڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدوائے، اور وہیں پر ایک دن ان سب کو قتل کر کے ڈال دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ ادھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ یہ دعا تھی کہ بنو قریظہ کے انجام کے بعد یا اللہ مجھے موت دینا، اور اگر آئندہ مشرکین مدینہ پر چڑھائی کرنے والے نہ ہو تو مجھے موت دے دینا، اور اللہ کی طرف سے یہ طے تھا کہ اب یہ چل کر مدینہ کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو اسی دن اللہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زخم تھا وہ کھل گیا اور اس کا خون بہ نکلا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑے بلند کلمات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے تھے کہ سعد ابن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے۔ اور جب ان کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو حضور نے کہا تھا 70,000 فرشتے ان کے نماز جنازہ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ وہ بھاری بھرکم جسم کے آدمی تھے، لیکن ان کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ اندر ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا حضور اتنا ہلکا جنازہ کیوں لگ رہا ہے؟ حضور نے کہا کہ فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب قبر ان کی کھودی گئی تو اندر سے خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی، باہر نکل رہی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعائیں دیں اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی، اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہودیوں کی مستقل جو سازشیں تھیں ان کا
گلا دبانے کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ملا۔ بنو نذیر پہلے جلا وطن کر دیے گئے، بنو قینوقا بھی جلا وطن کیے گئے، اور بنو قریظہ یہ آخری تھے جو مدینہ کے بالکل قریب رہنے والے تھے، یہ بھی اپنی غداری اور بدعہدی اور اپنی چالاکیوں کے نظر ہو گئے، اور اللہ نے ان کو بھی ان کے کیفر کردار تک پہنچایا اور برے انجام تک پہنچایا۔ اس کے بعد کے جو حالات ہوئے اس کا تذکرہ پھر ہم انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔